ذرا سوچیں، ایک ایسی دنیا کے بارے میں جہاں کوئی درد محسوس نہ کرے، کوئی اتھارٹی پر سوال نہ اٹھائے، اور خوشی وہ تو جیسے فیکٹری میں بنتی ہو۔ ہم ایک ایسی دنیا جہاں آزادی کا سودا کر لیا گیا ہو آرام کے لیے، اور سچائی کی جگہ بس کنٹرول ہو۔ ایلڈس ہکسلی نے اسے بریو نیو ورلڈ کا نام دیا، لیکن کیا ہو اگر یہ صرف کہانی نہ ہو، ایک وارننگ ہو جو شاید وقت سے کچھ پہلے آ گئی؟ آج ہم اسی دنیا کے اندر جھانک رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک مکمل طور پر ڈیزائن کیا گیا معاشرہ اپنی اندرونی خالی پن کو کیسے چھپاتا ہے۔ جی، تو آج ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں گے ہگزلے کی بنائی ہوئی اس دنیا کو جہاں مزے نے آزادی کی جگہ لے لی، ٹیکنالوجی ایمان بن گئی، اور انفرادیت وہ سب سے بڑا جرم ٹھہری۔ بالکل، اور یہ وہ راز ہیں جو آج کل ہمیں اپنے مستقبل کے بہت بہت قریب محسوس ہوتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں ورلڈ اسٹیٹ سے۔ ان کا بنیادی مقصد یا کہیں کہ جنون ہے سماجی استحکام، سوشل اسٹیبلٹی۔ جی ہاں، ہر چیز، ہر فیصلہ، ہر زندگی بس اسی ایک مقصد کے لیے ہے۔ انفرادیت، گہرے جذبات، کوئی بھی ایسی چیز جو سسٹم میں خلل ڈالے وہ ناقابل قبول ہے۔ اور اس استحکام کی بنیاد رکھی جاتی ہے ہیچری اور کنڈیشننگ سینٹر میں۔ یہ پیدائش کی جگہ نہیں، یہ انسان بنانے کی فیکٹری ہے۔ بالکل، قدرتی پیدائش تو اب ایک غیر مہذب سمجھی جاتی ہے، سب کچھ لیب میں ہوتا ہے۔ یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ مطلب شروعات کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، فرٹیلائزیشن ہوتی ہے لیب میں، اووا یعنی بیضے سرجری سے لیے جاتے ہیں، اسے رضاکارانہ کہتے ہیں، اور بونس بھی دیتے ہیں معاشرے کی خدمت کے لیے۔ پھر انہیں مردانہ گیمیٹس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اچھا، اور پھر آتی ہے باٹلنگ۔ ایمبریوز کو ٹیسٹ ٹیوب سے نکال کر شیشے کی بوتلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ بوتلیں ایک مصنوعی رحم کی طرح کام کرتی ہیں، جہاں وہ 9 مہینے گزارتے ہیں۔ اوہ، تو یہیں سے انجینئرنگ شروع ہوتی ہے۔ جی، خاص طور پہ بھوکنوسکی پروسیس سے۔ یہ نچلی ذاتوں کے لیے ہے، گیما، ڈیلٹا، ایپسلون۔ ایک ہی فرٹیلائزڈ انڈے کو بار بار تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنا تقسیم کیا جاتا ہے؟ درجنوں بار، حتیٰ کہ ایک انڈے سے 96 تک ایک جیسے جڑواں بچے بنائے جا سکتے ہیں، ایک جیسے چہرے، ایک جیسی سوچ، ایک ہی کام کرنے کے لیے۔ ارے واہ، یہ تو سیدھا سیدھا ان کے نعرے کمیونٹی، شناخت، استحکام کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ جب سب ایک جیسے ہوں تو اختلاف کیسا؟ بالکل، انفرادیت تو جڑ سے ہی ختم۔ آپ ایک فرد نہیں، آپ کمیونٹی کا ایک حصہ ہے، ایک مشین کا پرزہ۔ اور اسی سے ذات پات کا نظام بنتا ہے، یعنی کاسٹ سسٹم۔ جی، پیدائش سے پہلے ہی طے ہو جاتا ہے۔ الفا اور بیٹا سب سے اوپر، جو ذہانت اور انتظامی کاموں کے لیے ہے، پھر گیما، ڈیلٹا اور ایپسلون، جو محنت مزدوری اور کم مہارت والے کاموں کے لیے ہے۔ ہر ایک کو بوتل میں ہی اس کے مستقبل کے رول کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ہاں، سوشل پریڈیسٹینیشن روم میں ہر بوتل پر لیبل لگا ہوتا ہے۔ یہ طے کرتا ہے کہ یہ مستقبل کا سیوریج ورکر بنے گا یا ہیچری کا ڈائریکٹر۔ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور ان سب کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ ورلڈ کنٹرولرز۔ 10 کنٹرولرز ہیں پوری دنیا کے لیے۔ ان میں سے ایک مصطفیٰ مونڈ کا کردار کافی اہم ہے۔ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ سیدھا سادہ، استحکام سب سے اہم ہے۔ سچائی، خوبصورتی، آرٹ، گہرے جذبات، یہ سب چیزیں خوشی اور استحکام کے دشمن ہیں، اس لیے انہیں قربان کرنا ضروری ہے۔ تو جسم تو بوتل میں تیار ہو گیا، ڈیکینٹ ہو گیا، لیکن ذہن، اس کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کنڈیشننگ سے۔ یہ سمجھیں کہ انسان کا سافٹ ویئر انسٹال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ ہے نیو پاولین کنڈیشننگ۔ اس کی ایک مثال بہت پریشان کن ہے، ڈیلٹا ذات کے بچوں کی۔ وہ کیا ہے؟ انہیں خوبصورت کتابیں اور پھول دکھائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بچے انہیں چھونے لگتے ہیں، زور سے الارم بجتے ہیں، خوفناک آوازیں آتی ہیں اور ہلکے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں۔ او خدایا، کیوں؟ اس کا کیا مقصد؟ مقصد یہ کہ نچلی ذاتیں قدرت اور کتابوں سے نفرت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مفت ہے، یہ فیکٹریوں کو مصروف نہیں رکھتے۔ یعنی انہیں صرف وہ چیزیں پسند کرنی چاہیے جن پر پیسہ خرچ ہو، جو معیشت چلائیں۔ بالکل، دیہات سے نفرت کرو، مہنگے کھیل کھیلو جن میں بہت سا سامان لگے۔ یہ صرف سماجی نہیں، معاشی کنٹرول بھی ہے۔ اور دوسرا طریقہ؟ آپ نے کہا 2 طریقے ہیں۔ دوسرا ہے ہپنوپیڈیا، یعنی نیند میں سکھانا۔ نیند میں؟ وہ کیسے؟ جب بچے سو رہے ہوتے ہیں تو ریکارڈنگز چلائی جاتی ہیں، اخلاقیات، سماجی اصول، نعرے۔
یہ سب بار بار دہرائے جاتے ہیں بغیر کسی دلیل کے؟ جی ہاں، یہ براہ راست تحت شعور میں بٹھا دیے جاتے ہیں۔ ہر کوئی ہر کسی سے تعلق رکھتا ہے، ختم کرنا مرمت کرنے سے بہتر ہے، جتنے زیادہ ٹانکے اتنی کم دولت، یہ سب نیند میں سکھایا جاتا ہے۔ تو سوچنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی جاتی ہے، بس مان لو۔ بالکل، اور اسی سے ذات پات کا شعور بھی پختہ کیا جاتا ہے۔ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ کتنے خوش ہیں کہ گیما یا ڈیلٹا نہیں، اور الفا نہ ہونے پر بھی خوش رہیں، کوئی سوال نہ کرے۔ اور چیزیں خریدنے کا کلچر، یعنی کنزیومرزم، وہ بھی ایسے ہی، پرانے کپڑے پھینکو، نئے پسند کرو۔ چیزیں ٹھیک کرنا بری بات ہے، بس خریدو، استعمال کرو، پھینکو اور نیا خریدو۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرانے تصورات ہی ختم ہو گئے۔ جی، ماں، باپ، گھر، خاندان، یہ الفاظ اب فحش سمجھے جاتے ہیں۔ قدرتی پیدائش کا ذکر کرنا شرمناک ہے۔ گہرے ذاتی رشتے، ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ سب چیزیں غیر متوقع جذبات پیدا کرتی ہیں، وفاداریاں بناتی ہیں جو ریاست سے نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ انہیں ایسے شہری چاہیے جن کی واحد وفاداری ورلڈ اسٹیٹ سے ہو اور جن کے جذبات مکمل قابو میں ہوں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی ناخوش ہو جائے، کوئی تکلیف دہ خیال آ جائے، کنڈیشننگ فیل ہو جائے؟ اس کے لیے ان کے پاس ہے سوما، ان کی معجزاتی دوا۔ سوما؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈرگ ہے، خوشی دیتی ہے، فکر مٹاتی ہے، حقیقت سے چھٹی۔ کتاب میں سے کہا گیا ہے، عیسائیت اور الکحل کے سارے فائدے بغیر کسی نقصان کے۔ یعنی کوئی ہینگ اوور نہیں، کوئی برا اثر نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بس خالص خوشی۔ اگر زندگی مشکل لگے، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، بس سوما کی ایک گولی لے، سب ٹھیک۔ یہ تو لوگوں کو سوال کرنے سے روکنے کا بہترین طریقہ ہوا۔ بالکل، ایک کیوبک سینٹی میٹر 10 اداس احساسات کا علاج کرتا ہے، یہ ان کا نعرہ ہے۔ لیکن کیا یہ اصلی خوشی ہے یا صرف کیمیکل کا دھوکہ؟ اور جنسی تعلقات وہ بھی کنٹرولڈ ہیں؟ ہاں، اصول ہے ہر کوئی ہر کسی سے تعلق رکھتا ہے۔ جنسی آزادی بہت ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ لیکن گہرے طویل مدتی تعلقات، ان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ جیسے لینینا کراؤن کا ہنری فاسٹر کے ساتھ تعلق؟ جی، اس کی دوست فینی اسے ٹوکتی ہے کہ وہ ایک ہی مرد کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزار رہی ہے۔ مقصد پھر وہی، گہرے جذباتی لگاؤ کو روکنا جو عدم استحکام لا سکتا ہے۔ سیکس بس ایک تفریح ہے۔ تفریح کی بات ہوئی تو فیلیز کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ فلمیں ہیں، لیکن عام نہیں۔ وہ نہ صرف دیکھنے سننے کا تجربہ دیتی ہیں، بلکہ چھونے اور محسوس کرنے کا بھی۔ محسوس کرنے کا مطلب؟ ہاں، جیسے فلم میں کردار اگر کسی ریچھ کی کھال کو چھوتا ہے تو دیکھنے والے کو بھی اپنی سیٹ پر وہی احساس ہوتا ہے، یا جنسی مناظر کے احساسات بھی منتقل ہوتے ہیں۔ یہ تو حواس پر مکمل قبضہ کرنے والی بات ہوئی۔ بالکل، اتنی زیادہ سطحی سینسری خیزی کے گہرائی سے سوچنے یا محسوس کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ یہ بھی سوما کی طرح فرار کا ایک ذریعہ ہے۔ اور کھیل؟ کھیل بھی ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ سامان استعمال ہوں۔ مہنگے کھیل، سادہ کم خرچ والے کھیلوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، سب کچھ کنزیومرزم کے لیے۔ تو ٹیکنالوجی نے یہ سب ممکن تو بنایا، لیکن انسانیت سے بہت کچھ چھین لیا، جیسے ایکٹوجینسس یعنی بوتل میں پیدائش۔ جی ہاں، اس نے ہمیں فطرت سے، اپنے جسموں سے، زندگی کے تسلسل سے کاٹ دیا۔ اور تاریخ، اس کا کیا کیا؟ تاریخ کو تو مکمل طور پر مٹا دیا گیا۔ میوزیم بند، یادگاریں تباہ، AF-150 یعنی آفٹر فورڈ 150 سے پہلے کی ساری کتابیں ممنوع ہیں۔ شیکسپیئر، بائبل، فلسفہ؟ سب، کیونکہ یہ علم خطرناک ہے۔ یہ سوال اٹھاتا ہے، یہ متبادل دکھاتا ہے، یہ انسان کی پیچیدگی دکھاتا ہے۔ یہ علم صرف ورلڈ کنٹرولرز کے پاس ہے۔ مذہب کی جگہ کس نے لی؟ فورڈ نے؟ ہاں، خدا کا تصور ختم، صلیب کے نشان کا اوپر کا حصہ کاٹ کر ٹی بنا دیا گیا، فورڈ کے ٹی ماڈل کی علامت۔ اور پھر کمیونٹی سنگز اور سولیڈیرٹی سروسز ہیں جو اجتماعی جوش و خروش پیدا کرتی ہیں، مگر روحانیت نہیں۔ مصطفیٰ مونٹ نے کہا تھا کہ خدا کی ضرورت تب ہوتی ہے جب بڑھاپا ہو، بیماری ہو، محرومی ہو۔ بالکل، اور ورلڈ سٹیٹ میں بڑھاپا نہیں ہوتا، بیماری پر قابو ہے، اور سوما ہر محرومی کا علاج ہے۔
تو مونٹ کے مطابق خدا کی اب کوئی ضرورت نہیں. وہ مشینری اور یونیورسل خوشی سے مطابقت نہیں رکھتا. یہاں تک کہ سائنس بھی آزاد نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. صرف وہی تحقیق ہوتی ہے جو استحکام بڑھائے. اگر کوئی ایسی دریافت ہو جو سسٹم کو چیلنج کرے، اسے دبا دیا جاتا ہے. مونڈ خود مانتا ہے کہ سچائی اور خوبصورتی کو جان بوجھ کر خوشی اور استحکام کے لیے قربان کیا گیا ہے. لیکن کیا اس بظاہر کامل دنیا میں سب خوش ہیں؟ کیا کوئی اختلاف نہیں کرتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. انفرادیت، جسے وہ جرم سمجھتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے سر اٹھا ہی لیتی ہے. جیسے برنارڈ مارکس؟ ہاں، برنارڈ ایک الفا پلس ہے، لیکن جسمانی طور پر تھوڑا مختلف ہے. شاید بوتل میں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی. وہ تنہا ہے، مختلف محسوس کرتا ہے، اصولوں پر سوال اٹھاتا ہے، لیکن اس کی بغاوت میں کچھ ذاتی کمتری کا احساس بھی ہے. اور ہیلمہولٹز واٹسن؟ وہ برنارڈ سے بالکل الٹ ہے. وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ الفا پلس ہے. ذہین، خوبصورت، کامیاب پروپیگنڈا نگار. لیکن وہ اپنی کامیابیوں سے بیزار ہے. بیزار کیوں؟ اسے لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ اہم کہنے کو ہے، کوئی گہری بات، لیکن اس معاشرے میں نہ اس کے لیے الفاظ ہیں نہ سننے والے. وہ سطحی خوشیوں سے اکتا گیا ہے. اور پھر ہے جان دی سیویج. جی. وہ ورلڈ سٹیٹ سے باہر ایک ریزرویشن میں پیدا ہوا. اس کی ماں لنڈا ایک بیٹا مائنس تھی جو وہاں کھو گئی تھی، اور باپ وہ DHC تھا، ڈائریکٹر آف ہیچریز. تو جان نے دونوں دنیایں دیکھی ہیں. ہاں، ریزرویشن کی پرانی دنیا، بیماری، بڑھاپا، موت، مذہب، شیکسپیئر. اور پھر ورلڈ سٹیٹ کی نئی دنیا، کنڈیشننگ، سوما، فیلیز، سطحی تعلقات. اور اسے نئی دنیا کیسی لگی؟ وہ اسے دیکھ کر وحشت زدہ ہو گیا. اسے یہ دنیا خوبصورت نہیں بلکہ کھوکھلی، غیر انسانی لگی. شیکسپیئر کا وہ جملہ او بریو نیو ورلڈ، جو اصل میں حیرت کا اظہار تھا، جان کی زبان پر طنز بن گیا. یہ دلچسپ ہے کہ ہکسلے نے خود بعد میں کہا کہ اس نے جان کو صرف 2 انتہاؤں کے بیچ پھنسا دیا تھا. جی ہاں، پیش لفظ میں لکھا کہ اگر وہ دوبارہ لکھتا تو شاید ایک تیسرا راستہ دکھاتا، ایک ذہنی توازن یعنی سینٹی کا راستہ، جو ریزرویشن کی وحشت اور ورلڈ سٹیٹ کے پاگل پن سے الگ ہوتا. اور اس نے یہ خوف بھی ظاہر کیا کہ یہ یوٹوپیا شاید جلد آ جائے. ہاں، پہلے اس نے 600 سال مستقبل کی بات کی تھی، لیکن صرف 15 سال بعد لکھا کہ شاید یہ 1 صدی میں ہی حقیقت بن جائے. یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے. کیا ہکسلے کی دنیا ہماری دنیا سے بہتر ہے؟ دیکھیں، ایک طرح سے تو وہاں جنگ نہیں، غربت نہیں، دل نہیں ٹوٹتے، سب مطمئن ہیں، کام کر رہے ہیں. کیا ہم یہی نہیں چاہتے؟ درد سے پاک معاشرہ. ہاں، لیکن کس قیمت پر؟ وہ خوشی چنتے نہیں ہیں، انہیں پروگرام کیا گیا ہے. جد و جہد نہیں تو ترقی نہیں، کوئی مطلب نہیں، لوگ زندہ نہیں، بس کام کر رہے ہیں. شاید مطلب اتنا ضروری نہیں. اگر سائنس درد ختم کر سکتی ہے تو اسے ختم کیوں نہ کریں؟ شاید انفرادیت بس ایک قسم کی بدنظامی ہے. یا شاید انفرادیت ہی وہ آخری چیز ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے. بریو نیو ورلڈ میں انہوں نے اداسی کا علاج کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے محبت، آرٹ، تجسس، ان سب کا بھی علاج کر دیا جو زندگی کو اصل بناتے ہیں. تو سوال یہ نہیں کہ ان کی دنیا بہتر ہے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں پتہ بھی چلے گا اگر ہم پہلے ہی اس میں رہ رہے ہوں؟ ہر نسل ایک پرفیکٹ دنیا کا خواب دیکھتی ہے. درد نہیں، جھگڑا نہیں، شک نہیں. لیکن ہکسلے نے خبردار کیا تھا، پرفیکشن جنت نہیں ہے، یہ امن کے بھیس میں کنٹرول ہے. جب سب کچھ آسان ہو جائے تو تجسس مر جاتا ہے. جب ہر خواہش پوری ہو تو تخیل ختم ہو جاتا ہے. جب سچائی تکلیف دینے لگے تو ہم اسے ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں. اور شاید یہی بریو نیو ورلڈ کا اصل المیہ ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو مجبور کیا گیا، بلکہ یہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے اپنی روح کھو دی ہے. آرام کی تلاش میں وہ بھول گئے کہ زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے. ہکسلے کی دنیا میں لوگوں کو سکھایا گیا تھا کہ آرام سچائی سے بہتر ہے. لیکن شاید اصل خطرہ تب ہے جب ہم خود یہی ماننا شروع کر دیں. وہ مستقبل جس کا اس نے تصور کیا تھا وہ شاید اتنا دور نہیں. وہ ہماری اسکرینوں میں، ہماری عادتوں میں، ہماری خاموشی میں، شاید یہیں کہیں ہے.